الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل سب احترام، معزز مکرم محترم باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ہمارا یہ چوتھا جمعہ ہے. 3 جمعہ حلال کمائی کی اہمیت اور اسلام میں تجارت کی اہمیت، کمانے کی اہمیت پر بات ہوئی. سمجھانا یہ چاہتا ہوں میں، جس طرح ہمارے دل دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے مال کے بارے میں، مال بری چیز ہے. اگر کوئی بندہ، مثال کے طور پر اگر ہم لوگ تجارت میں، بزنس میں اتر جائیں تو کتنے لوگ ہوں گے جو حلال کمائی کمانے کے واسطے اتنی میدان میں اتر سمجھیں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے مولوی صاحب بھی مال کے پیچھے پڑ گئی، مولوی صاحب کے بھی پیٹ نہیں بھر رہا ہے. کتنے لوگ بولیں گے؟ جبکہ یہ جو لوگ بولتے ان لوگ ہم سے زیادہ کماتے. ہم اگر 2-4 گھنٹے کام کرتے اور اسلامی اصول سے اگر تجارت کرتے تو وہ لوگ 15 گھنٹے کام کرتے. ہمیں نماز کو آگے بس ختم، تجارت کا خیال نہیں. لیکن یہ جو لوگ علماء پر بولتے، وہ لوگ جب تک انہوں سوتے نہیں تب تک وہی خواب خیال، جب سو گئے وہی خواب ان کا، سوئے تک وہی، اس میں سو گئے تو وہی خواب پھر پورا دھن اس کا چاہے، پورا دھن دھن کی فکر ہے، وہی چیز ہو، ہماری وہ فکر نہیں ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں کمانا کوئی بری بات نہیں ہے. کمانے کے بہت سارے فضائل حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کے لیے خیر اور فضل کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی بزنس کرنے والا آدمی، اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ وہ آدمی تشبیہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ آدمی جڑ جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مومنوں کے مال اور جان کو خرید لیا. تو یہ خریدنا، بیچنا، لینا دینا، یہ اللہ مومنوں سے کہتا ہے کہ میں مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا. یہ لینا دینا، یہ بزنس اور یہ لینا دینا، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں مسلمانوں کی جان اور مال کو میں خرید لیا ہوں. تو بزنس کرنے والا آدمی، وہ اللہ کی صفت جو خریدنے کی ہے، اللہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. آدمی اللہ کی صفت خریدنا، اس کے ساتھ یہ خریدنے والا بیچنے والا بزنس مین آدمی کی صفت، یہ اللہ کی صفت خریدنے بیچنے کی، اس کے ساتھ یہ آدمی کی جوڑی ہو جاتی ہے، مشابہت ہو جاتی ہے. ایسے اور بھی بہت سارے فضائل احادیث میں اور صحابہ کے آثار میں، صحابہ کی زندگیوں کے اندر بیان کی گئی ہیں. اور نبیوں نے بھی تجارت کی ہے، خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، صحابہ نے تجارت کی ہے. صحابہ کی تجارت کے تو لمبے چوڑے قصے ہیں. بہرحال اب اس کی طرف جانے کا موقع نہیں ہے. بتانا یہ ہے بس 3 جمعوں سے حلال کمائی کمانے کی طرف مسلمانوں کو توجہ کرنا چاہیے. اپنے پاس مالی پاور، طاقت پیدا کرنا چاہیے. دوسروں کے بل بوتے پر، بھروسے پر جینے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم
اپنے بل بوتے پر جئیں بزنس کے ذریعے سے۔ صحابہ کی سیرت اور زندگیاں تجارت سے بھری ہوئی ہے، اب اس میں جانے کا موقع بھی نہیں ہے۔ اب مجھے آپ کے سامنے آج سے بزنس ہی کے عنوان سے کامیاب تاجر کے لیے اسلام کی وہ کون سی کوالٹیز ہیں، خوبیاں اور اوصاف ہیں جو تاجر کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر وہ کوالٹیز، وہ اچھائیاں اگر یہ بزنس مین کے اندر ہوں گی، تاجر کے اندر ہوں گی، تو پھر وہ تاجر سب کے دل جیت سکتا ہے، اور یہ آدمی ہر ایک آدمی کو بھی اپنے پاس آنے کے لیے، بلانے کے لیے بورڈ چھاپنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے کارڈ بانٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ آدمی کو اس کے اوصاف خود دوسروں کو بلانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ گاہکوں کو، کسٹمروں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، میرے پاس یہ آفر ہے، وہ آفر ہے بول کر، بس ان اوصاف کو تقریباً یہ 70 سے زائد، 70 پر 5 یا اس سے آگے اوصاف ہے۔ آج سے انشاءاللہ وہ سلسلہ شروع کروں گا۔ اگر یہ تاجر کے اندر یہ اوصاف آ جائیں گے تو انشاءاللہ بزنس بھی آگے بڑھے گا اور لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور پھر یہ آدمی ایک مقبول، ایک اچھا تاجر بن کر اسلام کی تبلیغ بھی کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کے ذریعے سے، تجارت کے فیلڈ کے ذریعے سے۔ چلیے، نمبر 1 کوالٹی۔ ایک تاجر کے اندر جو کوالٹی ہونا ہے، وہ اس کے اندر ہونے والی پہلی چیز فرائض کا اہتمام، فرائض کی پابندی کرنے والا ہو۔ فرض نمازیں اور دوسرے اور بہت سارے فرائض ہیں، جو جو چیزیں اسلام نے فرض کیا ان تمام فرائض کا خیال کرنے والا ہو، کسی کا حق نہیں ماننا، بھی فرائض میں سے، واجبات میں سے، پھر کسی کا حق، اللہ کا حق بھی ادا کرنا نماز کے ذریعے، اور دوسروں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو تاجر کے اندر سب سے پہلی، تاجر کے اندر خاصیت، اس کے اندر پہلی صفت، پہلا عمل فرائض کا پابندی، فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، اور اللہ کے فرض کردہ احکامات کو پورا کرے گا تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بن کر محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ دوسری صفت امانت دار ہونا، پہلی صفت فرائض کا پابند ہونا۔ بزنس شروع ہو گیا، جمعے کی اذان، آج جمعے چونکہ جمعہ ہے اس لیے میں مثال جمعے کی دے رہا ہوں، بزنس کر رہا ہے بندہ، جمعے کی اذان ہو گئی، جمعے کی اذان کے بعد اب تجارت، بزنس بس ختم۔ جو آدمی ان کا فرائض کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کے اندر اللہ برکت دیں گے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، بھلا کوئی بندہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر بھی سکون پا سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر بھی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، پانچوں نمازوں کا ذکر وضاحت سے بھی، نام سے بھی، اشارتاً تفسیر کے اندر ہے، لیکن خاص کر اللہ تعالیٰ نے ظہر کے نام کا سورہ اللہ اتارا نہیں ہے، ظہر کی نماز کے فضائل مسائل، لیکن جمعے کی نماز کے مسائل فضائل پر آیت سورہ نازل ہو کر ہے، اس کے مسائل بیان کر کو اللہ ترغیب دے رہی ہے اس کے اندر۔ اپنے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ جو سورہ اتارا جمعے کا، اس کے اندر جمعے کے مسائل بیان کیا، مسلمانوں کو اس کے مسائل پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ بلا رہا ہے اپنی طرف، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو گئی، جب تم کو بلایا گیا نماز کے لیے، تو پھر خطبے کے لیے بلایا گیا، اذان اور نماز کے لیے بلایا گیا، تو تم کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اپنے کام کاج کو، بزنس کو، تجارت کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، دوڑ کر آ جاؤ، فرائض کی پابندی کرنے والا ہو۔ دوسری صفت ہے امانت دار ہونا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر، بزنس مین ان نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازی آدمی نبیوں کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ نہیں بول رہے۔ جب نمازی آدمی جنتی ہے، نمازی آدمی کے لیے اس کے بارے میں فضائل ہے اور اس کے ثواب اور اجر کی باتیں فضائل ہے، لیکن اس حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر، بزنس مین، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، والشہداء، صدیق، شہید لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ اب ذرا پوائنٹ نوٹ کرو، اگر تجارت کرنا، جیسا کہ آج کچھ لوگوں کے دل دماغ کے اندر ہے، اگر پیسہ کمانا غلط بات ہوتی، اگر پیسہ جمانا اگر غلط بات ہوتی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر آدمی کے لیے یہ آدمی سچا تاجر، سچا اور امانتدار تاجر آدمی نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ ہوگا، اتنی بڑی بات تاجر کے لیے نبی نہ بولتے۔ اگر دنیا کمانا وہ دھوکہ ہوتا، اگر غلط ہوتا تو پتہ کیا چلا حدیث سے؟ نقطہ اور پوائنٹ کیا ہے؟ تاجر تجارت کرنا سچائی سے، امانتداری سے، یہ دین کا ایک شعبہ ہے، دین کا ایک کام ہے، کرنا چاہیے، ورنہ اگر آدمی نہیں کمائے گا تو پھر 20 بچوں کو پالے گا کیسا؟ تو تاجر آدمی کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ وہ اگر اپنی تجارت میں سچائی کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ اگر تجارت کرے گا تو وہ آدمی مرنے کے بعد جب لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن تو یہ آدمی نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امانتداری کا مطلب کیا ہے؟ امانتداری کا مطلب کیا ہے؟ امانتداری کا بڑا لمبا چوڑا معنی مطلب ہے، امانتداری آپ سے بھی، امانتداری میرے سے بھی۔ میرے لیے امانتداری کیا ہے؟ آپ تک سچی بات پہنچانا، یہ میری طرف سے امانتداری ہے۔ جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں، نئے سو قصے، نئے سو حدیثاں نہیں بولنا، آپ کو چھڑانے بھگانے کے لیے کون سے خلاف قصے نہیں بولنا، ہے سو قصے بولنا، ہے سو حدیثاں بولنا، چاہے آپ ناراضی کیوں نہ ہو جائیں، ہے سو بات بولنا، ہے سو اتنی بات بولنا، یہ میری طرف سے امانتداری ہے۔ آپ کی طرف سے امانتداری کیا ہے؟ آپ کی طرف سے امانتداری کیا ہے؟ جو ممبر مصلی سے بات حق کی آتی ہے اسے ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، اسے زندگی کے اندر جگہ دینا، اسے حق کی آواز کو بند نہیں کرنا۔ اگرچہ ہم خود کسی برائی کے اندر کیوں نہ ہو، ہمیں خود کسی برائی کے اندر ہیں، اس برائی پر اگر ممبر مصلی سے بولا گیا تو ہماری امانتداری کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس آواز کو بند نہیں کرنا، عمل کرنا۔ میں اس برائی کے اندر ہوں، مجھے چھوڑنا چاہیے یہ برائی، اس کا یہ نقصان ہے، مجھے چھوڑنے کے لیے، مجھے بیدار کرنے کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، میسیج دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، میں اللہ کا بندہ ہوں اس لیے مجھے سنایا جا رہا ہے بول کر سننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسا امانتداری کا مطلب، امانتداری ہر ایک کے ساتھ ہے۔ امانتداری میرے ساتھ یہ ہے، سچائی، سچ بولنا، سچی باتیں، سچی حدیثیں بولنا ہے۔ آپ کی امانتداری سننا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے، آواز کو بند نہیں کرنا، حق کی آواز کو۔ اچھا، امانتداری کا اور کئی مطالب ہیں۔ ایک مطلب کیا ہے امانتداری کا؟ امانتداری کا ایک مطلب ہے اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے تو تجارت کے اندر امانتداری ہو۔ کیسی امانتداری ہو؟ اگر چیز لو کوالٹی کی ہے تو بول کر بیچے، بھی یہ لو کوالٹی کی ہے بول کر بیچے۔ اگر کوئی چیز ہائی کوالٹی کی ہے تو یہ بول کر بیچے، یہ لو کوالٹی کی، یہ 5 روپے کو آنے والی ہے، یہ 10 روپے کو آنے والی ہے، یہ قیمت کئی کو الگ الگ ہے، تو اس کی کوالٹی الگ ہے، اس کی کوالٹی الگ ہے، یہ بتانا، بول کر بیچنا۔ یہ پیٹرول ہے، ملا ہوا ہے، یہ خالص پیٹرول ہے، پیور پیٹرول ہے، یہ ملاوٹ کا دودھ ہے، یہ اصل دودھ ہے، یہ ملاوٹ کا گھی ہے، یہ اصل گھی ہے، بول کر بیچنا۔ یہ میڈ ان انڈیا کی ہے، یہ انڈیا میں سے چیز ہے، یہ جاپان کی وجہ سے چیز ہے، ایسا کھلنا بول کر بیچنا۔ اب ایسا بولے تو کیسا ہوتا، کون لیتا؟ کئی کو نہیں لیتا، چند دن تک آپ پر کچھ نہ کچھ وقت گزرے گا۔ پہلے قرآن میں اللہ برب فرما رہی ان مع العسر یسرا، جب تم سچ بولو گے چند دن کے لیے تنگی آئے گی، بعد میں اللہ پھر تمہاری جب شہرت ہو جائے گی تم اچھی چیز بیچو گے، بول کر بیچو گے، کوئی سی چیز کو سی کوالٹی کی ہے بول کر صفائی ساتھ، صفائی پوری وضاحت ساتھ بیچو گے، اب تمہاری پوری شہر کے اندر تمہاری شہرت ہو جائے گی، اب تو پھر تم فیمس ہو جائیں گے، پھر اچھا آدمی ہے، سچا آدمی ہے، دھوکہ نہیں دیتا، سچائی ساتھ چیز دیتا ہے، پوری چیز کے بارے میں بتا کر دیتا ہے، آپ کی پھر شہرت ہو جائے گی، فیمس ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ آپ سے دور دور سے اسٹیٹوں سے آپ کے پاس لوگ آ کر خریدنے آئیں گے، آپ کے پاس مال لینے آئیں گے، کروڑوں کا مال لینے آئیں گے۔ کب؟ جب زبان میں سچائی ہوگی، امانتداری ہوگی تو یہ ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا، اپنے لوگ آپ کے پاس خریدنے نہیں آئیں گے۔ آج ذرا غور کرو، یہ حدیث اور ہمارے ماحول معاشرے پر فٹ کرو، لوگ بیچتے بولتے بھی نہیں، چیز ملاوٹ کی ہوئی ہے، بولتے چیز لو کوالٹی کی چیز رکھ کر اسے پینٹ مار کے، اسے تھما کر، اسے یہ کر کے، وہ کر کے، یہ وہ ہے، یہ ہے، کتنا دھوکہ ہے۔ کب تک، کہاں تک جمع کرو گے، کہاں تک کھاؤ گے، کتنا کھاؤ گے، کتنا جمع کرو گے، اس سے ہوگا فائدہ کیا؟ دیکھنے کے اعتبار سے تو جھوٹ اور دھوکہ دے کر، لو کوالٹی کی چیز کو اسے پینٹ مار کر، اسے دھوکہ دے کر، پانی ڈال کر اگر بیچیں گے تو بک جائے گا، مال تو بک جائے گا، لیکن برکت نہیں ہوگی، اولاد نیک نہیں بنے گی، بیوی وفادار نہیں بنے گی، نقصان حرام کا وہی ہوگا۔
جب حرام کھلاؤ گے بچوں کو بیویوں کو اور خود حرام کا پیٹ لقمہ جائے گا، نماز کی توفیق کہاں ملے گی؟ تہجد فرض کی توفیق نہیں ملے گی، حرام پیٹ میں جائے گا تو حرام ہمارے صحابہ ہمارے بزرگوں کی زندگی ایسی پاکیزہ تھی، حرام تو حرام مشتبہ چیز ڈاؤٹ آ گیا چیز خلیصہ بول کر بس اسے کھاتے نہیں تھے، ایسی ہمارے بزرگوں کی زندگیاں. یہ اللہ کی زندگیاں کیوں ایسا گزارا، نوٹ کیوں کیا گیا اس کو؟ یہ آنے والی یہ امت یہ قوم ویسی زندگی گزارے، تقویٰ کیا ان کو معلوم ہو تو دیکھ کے ان کی زندگیاں معلوم ہو جائے گا. مشتبہ چیز سے ڈاؤٹ والی چیز سے بچنا کیسا ہے، ان کے باپ دادا نے بچ کر بتایا وہ زندگی ان کے پاس آ جائے، یہ لوگ سوچنے لگ جائیں ارے یہ کیسے عجیب انسان تھے، اتنا پھونک کر کھاتے تھے، کیا پھونک کر کیا بھوکے رہتے تھے لیکن حرام کا مال گھر میں لاتے نہیں تھے. یہ ہمارے بزرگوں کی زندگیاں تھیں، ہمارے صحابہ کی زندگی تھی یہ. لیکن کبھی گھر کے اندر ڈاؤٹ فل چیز لانا نہیں، شک والی چیز لانا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بزنس مین تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ تھے اور پھر ولی بھی تھے. ان کی بڑی بزنس تھی، کپڑوں کی تجارت تھی، ان کی بڑی تجارت تھی، ان کی لاکھوں میں کروڑوں میں چلتی تھی. ایک بار ہوا کیا، ان کے پاس ساتھ میں ایک آدمی کام کرتا تھا. وہ آدمی کو بولے اسے کیا بول کر دیکھ یہ کپڑے کے اندر ذرا عیب ہے، اگر کوئی آدمی آ گیا تو اسے یہ کپڑے کے اندر عیب ہے بول کر بول کو بیچنا. حضرت بول کو چلے گئے کسی اور کام سے، نماز کو یا کسی اور کام کو چلے گئے. لیکن جب حضرت شام کو آئے حساب کرنے کے لیے پیسے تو وہ کپڑا بک گیا. پوچھے کیا وہ کپڑا بک گیا، کیا ہو بک گیا؟ پوچھے حضرت اس سے آدمی سے کیا تو گول کو بیچا کیا بہت سے اس میں عیب ہے بول کر دکھا کو گول کو بیچا کیا تو؟ نہیں حضرت بھول گیا ہوں، پیسہ بھول جاتا تو. اب آج کے لوگ تو کیا بولتے ہیں، اچھا کرا بات تو وہ بکتا رہتا کپڑا، وہ شباش بولتے تھے اسے، اسٹاپ لاتے ہمیں اچھا کیا بول کر ڈبایا. آنے والے کو کیا کر دیا، ٹوپی نہیں شال بنا دیا، موسم کر کو بیچ ڈالا اسے، بکتا نہیں تھا کپڑا. یہ دیکھو وہ کیسے لوگ تھے، دیکھو ہمارے بزرگ ہمارے صحابہ اور صحابہ کے شاگرد کیسے تھے، دیکھو ہمارے اسلاف کیسے تھے. بعد میں انہوں نے کیا ڈانٹتے اسے، بولنا نہیں کیا باتوں کہیں کو نہیں بولا تجھے بول کو میں تمہیں میں بھول کو. اچھا وہ لیاس آدمی کدھر گیا، کون کی ایک قافلہ آیا تھا، کوسے کے گاؤں کے لوگ آئے تھے، کدھر گئے وہ اس طرف گئے سواری لے کر. وہ آدمی کا وہ قافلہ کدھر گیا، وہ ادھر جاتے ہیں کہیں دور جانے کے بعد میں کہیں دور سفر کرنے کے بعد وہ قافلہ ملتا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کیا بھائی تمہیں لوگ ہمارے دکان سے فلاں جگہ پر کوفہ میں میری دکان ہے کپڑے کی، تم وہاں سے کون سی کپڑا لی کہ تمہارے قافلے میں کون آدمی ہے وہ؟ میں بول کر نہیں بولتا کیا بھائی وہ چیز کتنے ملی تمہیں، کتنے ملی بول کر بولتے ہو. 70 درہم کی چیز ہوتی ہو، ان کا گھر دکان کا آدمی کیا کر دیتا، 100 کو بیچتا. 70 کی چیز 100 کو بیچتا، جبکہ اس کے اندر عیب رہتا، بولتا نہیں، عیب نہیں بولتا نہیں، بیچتا تو چیز 70 کو لیکن ان 100 کو بیچتا. ایک غلطی عیب نہیں بولا. دوسری غلطی کیا کیا، 70 کو بیچنا تھا 100، حضرت بول کو گئے اسے عیب نہیں بولا. پھر دوسرا کیا کیا، 70 کی 100 کو بیچا. اب ہمارے جیسے ہونا ہوتا تو کیا بولتے، بہت سبق پڑھ لیا تو میراج کا بھی کیا بات، میں ایسا دغاباز دھوکہ دینے والا تو میں فراڈی تھا، میرا اثر تو پی لیا با تو فراڈی بن گیا. ہم یہ بولنے کا آدمیوں کو کیا بولتے، اچھا کام کیا بولتے نہیں، شاباش دیتے. انہوں ویسے نہیں تھے، امانتدار لوگ تھے، انہوں ڈانٹتے اسے. سفر کیا، قافلے والوں کو پکڑا، پوچھا اور پھر ان قافلے والے آدمی سے کہا بھائی پہلا آپشن یا تو تمہیں نہیں کیا میرا آدمی تمہارے پاس 30 درہم زیادہ دے لیا، یا تو وہ درہم واپس کر ڈالو، 30 درہم ایکسٹرا لے لیا واپس کر ڈالو. دوسرا آپشن یا تو وہ کپڑا عیب دار کپڑا وہ رکھ لو 70 درہم کو، ایکسٹرا 30 درہم کا کوئی چیز میرے پاس لے لو، کوئی سامان لے، کوئی کپڑا اور لے لو. یا نہیں تو پھر تیسرا آپشن کیا ہے، کپڑا پورا واپس کر ڈالو کو تمہارے 100 درہم تمہیں واپس چل جاؤ. اتنا بولتے ہیں لوگ. اگر آج کے مسلمان لوگ اس حساب سے تجارت کریں گے، کل کا سورج پوری دنیا اسلام قبول کر لے گی. پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں آدھی دنیا کے اندر دین صرف تجارت سے پھیلا، صحابہ کی تجارت سے، تجارت کے اسلامی اصول سے پھیلا. آج بھی میں دکھاؤں دیں اسلامی اصول، بول کو بیچو، پھر کل صبح تک دیکھو پوری دنیا سے آتی ہے. دیکھیں پھر آج دنیا مسلمانوں کمانے پر کیوں تلی ہوئی ہے، یہ ہیں تو اسلام کا نام لینے والے، لیکن ان کے پاس اس اسلام کا نام لینے والی اس مسلمان قوم کے پاس اسلام کا الف تک نہیں ہے. اب کیا خواب جئیں گے، کیا خواب جئیں گے، کیا خواب اسلام کا پرچار کریں گے.
پرچار نہیں کیا تو نہیں کیا، اسلام کو بدنام تو نہ کرو آپ مسلمان، بس یہی ہماری طرف سے بہت بڑی بات ہوگی۔ اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ تو نہیں بنے تو بہت بڑی بات ہے، اسلام کو پرچار کرنا وہ بات کی بات ہے، پوری دنیا کو اسلام میں لانا بات کی بات ہے، نہیں کر سکتے تو کرو، لیکن کم سے کم اپنی طرف سے اسلام کو بدنام داغ دھبا بننے کا ذریعہ نہ بنو، یہی بات ہے۔ دیکھو کیسا کیے، 3 آپشن دیے اس کا، جیسے 70 کی چیز یا تو کیا کرو 70 میں وہ چیز ہمیں مان لیں گے، ابھی یہ 70 میں 30 کا اور کچھ لے لو، یا پھر واپس کر دو۔ پورا بول دیا ان کو، عیب تھا میرا آدمی تو آپ نہیں بولے، بولتا پورا بول کو پے کرے۔ یہ ہے ہمارے اسلامی کلچر، امانت داری یہ ہے۔ آج کون بندہ ہے بولو ایسا بول کر بیچنے والا، کون سا تجارت کرنے والا ایسا بندہ ہے؟ دودھ دہی سے لے کر سونے چاندی تک سب یہی حال ہے، چھوٹے بزنس سے لے کر بڑے بزنس تک سب کا یہی حال ہے، سب لوٹنے والے، سب ڈبونے والے۔ نام تو اسلام کا لیں گے لیکن تجارت کا اصول ایک تک معلوم نہیں ہے، اسی لیے تجارت کے اصول میری قوم کے سامنے آ جائے، اسلامی تجارت کیسی ہے، ہمارے بزرگان تجارت کیسا کیے، میری قوم کے سامنے تجارت کے اصول آ جائیں، ان اصول کو اپنا کر میری قوم بھی ہائلائٹ بنے، اس لیے اصول پیش کر رہا ہوں، اختیار کرو ان چیزوں کو۔ دوسری بات ہوگی امانت دار ہونا، امانت دار کے ساتھ بتا دیا وضاحت اس کی چیز کے اندر اگر کوئی عیب ہے بول دینا اسے، یہ ہے با یہ ہے با یہ ہے اتنا ہے بول کر بیچنا۔ تیسری صفت ایک تاجر کے اندر ہو، نرم مزاج ہو، نرم مزاج رہنا۔ آج ہمارے مسلمان لوگوں کا ذرا غور کرو، مارواڑی لوگ اور دوسرے مذہب کے لوگوں میں، ہمارے مسلمان لوگوں تاجر لوگوں کی دکانوں کے پاس جاؤ، دوسرے لوگوں کا ذرا رویہ دیکھو ان کا، آؤ صاحب رانڈی گرو گرو، یہ عزت کے الفاظ، ایسا راؤ سار آؤ سار آؤ صاحب، یہ ان کی عزت۔ ہمارے کیا جی لیتے نہیں تمہیں، یہ بولے 15 کا ہے 25 30 بولے، ابو اب چیز بیچنے والے کے لیے کیا اصول ہے، اس کے لیے چڑھانے کا اصول، ہمارے لیے لینے والے کے لیے کھمانے کا اصول، اسے سو بول سکتا ہے، ہمارے لیے کیا ہے 2 روپے بول سکتے ہیں، 2 روپے بول، اس کے لیے وہ ہمارے اصول۔ لیکن اب ان دیکھے تو 15 کی چیز کو 100 بولے جا، سامنے والا گاہک آدمی کسٹمر ہی نہیں کیا اس کو 5 کھما کو نہیں بولنا، بولے تو کیا ہوتا، لیتے جاتے یہاں سے کہاں مل تک لے کر دیکھیں گے، لے کر لے تو یہ مثال نہیں ہونا، غیروں کا پاس یہ صفت نہیں، یہ کوالٹی نہیں ہے۔ اچھا بھائی میں یہ دے سکتا ہوں بھائی یہ 15 کی ہے، اگر غیر آدمی بول رہا ہے 20 کو تو پھر ہمارا آدمی کیا بولتا ہے معلوم سے 15 کی ہے تو 50 کو بولتا ہے۔ اب پھر اگر غیر کے پاس ہمارے آدمی کے پاس فرق کیا ہے، غیر آدمی کیا بولتا ہے، اگر کھمانے والا کھمایا 15 کو دے 10 کو دے، ان کیا بولتا ہے غیر آدمی، بھائی یہ نہیں 15 کو دے سکتا ہوں 20 دے سکتا ہوں بول کر بولتا ہوں، 25 کو 30 بول کر کیا کرتا، ان 20 تک کم سے کم رکتا، عزت سے بات کر کو۔ ہمارا آدمی کیا بولتا، جو لیتے نہیں تمہیں ترنت چل جاؤ تو کہاں سے ملتی گی، دکھاؤ مجھے، یہ نہیں چکا مرنے کا مطلب۔ اگر ایسا رہے گا مزاج، ان ترقی نہیں کرتا یہ تاجر، 2 دن میں اس کی تجارت بند ہو جائے گی، مجھ سے تنگ نہیں ہونا، تجارت کے اندر نرمی ہونا، آنے والا ان کھماتا سب چلو، تمہیں کیا کرو اتنے نہیں آ سکتی بات دے سکتا بھی نہیں، اور ایک بات بولے گا ایسا یہ ہونا اس کے پاس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، جو آدمی جو تاجر آدمی کوالٹی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہی تاجر آدمی کے لیے، نرم مزاج تاجر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہی، کیا بول کر رحم اللہ رجلا، اللہ اس آدمی پر رحم کرے، اس پر سمحا اذا باع، جو واذا اشترى، لینے دینے میں بیچنے میں چیز مولنے میں نرمی سے وہ آدمی پیش آتا ہے، نہیں آتی دیکھتے کو دیکھو، ارے بات بولا کیا تم 15 کی 30 بول رہا ہے، ان سامنے والا کیا بولتا ہے بھائی 10 کو دے بولتا ہے، تم بولنا کیا بول کر بھائی اتنے میرے سے ہوگی، اب ایک بات بولو دوست، ایک بولو اور ایک بات بولو، ایسا یہ نبی بول دے سو رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو آدمی لینے دینے میں، تجارت کرنے میں، چیز لینے میں، چیز بیچنے میں نرم مزاج ہو، اور اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی مطالبہ کرتا ہے، قرض لیا کوئی آدمی، اس کے پاس سے پیسے وصول کرنا ہے، وصول کرنے میں نرمی سے بولتا ہے۔ آج عجیب ماحول ہے، قرض لینے والا آدمی اگر نرمی سے پوچھے تو بھی ان بڑا ڈانٹ کو یہ کرتا ہے ویسا، جبکہ ان ڈانٹ کو کرنا تھا سو پیسے دیا سو ان قرض پوچھنے والا ان ڈرنا پڑتا ہے آج کے مخروض لوگوں سے، قرض دیے ہوئے لوگ، مخروض قرض جسے دیے، قرض دیا سو آدمی، قرض دیا سو آدمی، مخروض آدمی سے ڈرنا پڑتا ہے، ان روتر سے بات کرتا
جبکہ اسے حق ہے رفتار سے بات کرنے کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرض خواہ پیسے دیا سو آدمی نرمی سے بولے کیا بات ہو گیا، سب ٹائم ہو گیا تو رات کو دے بول رہا. یہ اب اس کے لیے بھی اصول کیا ہے؟ اس کے بھی اصول ہے اسلام کے اندر ہے، اس کے بھی اصول ہے، اس کے بھی اصول ہے. اپنے اصول کو چھوڑنا نہیں، ان اپنے اصول کو توڑنا نہیں، ان نرمی سے کرنا. ان میں کیا بولنا؟ اگر ٹائم ہو گیا تو پھر بھائی میں انتظام ہوتا بولنا تھا، نہیں انتظام ہو سکا بھائی اگر 10 دن ٹائم دو. یہ اس کا اصول، اس کے لیے قانون اسلام کا. اب میں کیا کرتی ان آئی پی اٹھاتا، ان کیا کرتا اس کی گاڑی اس کا گھر لاک کر دیتا. اسے فائدہ ہوا نہ اسے فائدہ ہوا. اگر ہمارے ماحول معاشرے میں اگر یہ مزاج رہے گا، دم نکلا تو بھی کون پیسے، مر گیا تو مردہ اٹھنے کے لیے پیسے دیتا نکل گیا، باقی دیتا نکل گیا. یہ حال اس وقت تو ہے. کئی کو ایسا ہمیں سمجھے نہیں لین دین کے. نماز کے مسائل سن لیے، اور اگر زور سے بولے تو نماز کے پورے مسئلے ہم نے نہیں سنے، لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے ہماری قوم نماز کو تو آ جاتی ہے، نماز کے کچھ نہ کچھ مسائل تو معلوم ہے، لیکن معاملات کے کچھ مسائل معلوم نہیں ہے، 1% معلوم نہیں ہے. چلو نماز کے تو 20% مسائل معلوم ہے، رکعت ایسا بھرنا کرتے با ایسا اٹھنا امام سب یہ تو معلوم، لیکن معاملات کیسا کرنا ہے قرآن بھی اس کے بارے میں بڑی لمبی آیت بتا کر ہے، کچھ معلوم نہیں اصول معاملات کے. آگے چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری کوالٹی کیا ہے؟ نرم مزاج ہو آدمی، بزنس مین. چوتھی سچ بولنے والا ہو، زبان کے اندر سچائی ہو. سچائی جب ہوگی تو پھر گاہک اس کے پاس آئیں گے. ایک آدمی تھا، پڑوسی ملک کا قصہ ہے، پاکستان کا قصہ ہے. ایک وکیل آدمی تھا. ایک مولانا کے بیان میں ایک وکیل لوگوں کا قصہ کیا ہوتا ہے؟ کیس اس سے خالی وکیلوں کا، ججوں کا، کورٹ کے لائروں کا قصہ کیسے معلوم ہے؟ تمہیں آپ کو مسئلہ پوچھے، کوئی مسئلہ پوچھے، ہمیں فیس دیتے کیا؟ کون تو مولوی صاحب فیس لیتے؟ لینا جائز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی وکیل سے، کسی جج سے تمہیں خالی جا کو کسی کیس میں بات کرنا ہے، یا ان خالی تمہارے کو مشورہ دینا ہے، ایسا کرنا ویسا کرنا، بلکہ خالی مشورہ دینے کے لیے فیس اس کی، ٹھیک ہے. یہ حال ہے ان کا. پڑوسی ملک میں ایک بڑے وکیل تھے، انہوں نے مولانا کا بیان سن لیا، کسی مولانا کا، بھئی ایسا لینا نہیں، یہ سب چیزیں حرام ہے، ایسا بول کر، جھوٹ بول کر، جھوٹے کیس لڑنے کے لیے رشوت لے کر، وڈی لے کر، یہ لے کر، وہ لے کر، پیسے لے کر، ایسا جھوٹی سچی گواہی دینا، جھوٹی سچی کیس لڑنا، یہ جائز نہیں بول کر نقصان سن لیے وکیل صاحب. بعد میں اب انہوں ارادہ کر لیا اسی میں جھوٹی کیس دیتا نہیں بول کو. انہوں اعلان کر لیے، اور لوگوں کون تو جھوٹا کیس لاتے، ان کو پیسے دیتے تو انہوں بولتے تھے نہیں لیتا تمہارے کیس میں، جھوٹا گواہ بھی دے، بول رہے تھے جھوٹے کو لا کر گواہی پیش کر لیتا کیس میں، یہ سچا کیس ہے تو لاؤ میں لڑتا کیس کورٹ میں. اب ایسا بول گئے تو ان کا چند دن تک ان کا مارکیٹ ٹھنڈا ہو گیا، ان کے پاس کوئی نہیں آ رہا ہے. اللہ پہلے آزماتے، نوٹ کرو بھائی، پہلے نوٹ کرو، قرآن کا پیش کرو، ان مع العسر یسرا. اللہ فرماتے ہیں پہلے عسر، تنگی پہلے آئے گی. جب تم حق اور حلال پر چلو گے تنگیاں آئے گی، حلال بولو گے تنگیاں آئیں گی. حلال نہیں ہے، حق نہیں ہے، حلال نہیں بول رہی، حق حلال نہیں کھا رہی، حق نہیں بول رہی، لوگوں کے چاپیوں سے کر رہی، قوم جو چاہتی ہے وہ بول رہی، پنپیں گی نہیں. ایک نہ ایک دن آپ کا راز فاش ہو جائے گا. یہ حق اور سچ بولنے والا نہیں تھا، لوگوں کا تھوٹ تھاٹو تھا، معلوم ہو جائے گا. آج نہیں تو کل معلوم ہو جائے گا. لوگ آج سے دور نہیں، آپ کو خود دانت مار کے بھگا دیں گے. حق بولنا، حق بولنا، قوم جو چاہے کرے، حق بولنا، زبان میں حق، اور پھر لقمہ حلال کا ہوگا. چند دن جب یہ تم استعمال کرو گے یہ چیز، زبان میں حق ہوگی، صداقت ہوگی، سچائی ہوگی، بے باک ہو کر بولو گے، لوگ دشمن ہو جائیں گے پہلے. اور پھر حلال لقمہ جب اختیار کرنے لگو گے، پریشانیاں آ جائیں گی، بے پر ٹھنڈا پڑ جائے گا، کیس کوئی نہیں آئے گا وکیل کے پاس. لیکن ایک زمانہ ان مع العسر، پہلے تنگی آئے گی، پھر بعد میں کیا ہو جائے گا؟ ان مع العسر یسرا. بعد میں جب اللہ آپ کے راستے ایسے کھولیں گے، جاب رکھنے کے لیے پیسے بھر جائیں گے، روب نہیں رکھیں گے، پھر فل ہو جائیں گے، پھر اللہ آپ کے پاس ویسے کیس بھیجے گا، ویسے اللہ برکت دے گا، رکھنے کے لیے جگہ خالی نہیں ہوگی. پھر یہی ہوا اس قصے کے اندر. کیا ہوا؟ اب وکیل صاحب تو انہوں بول لیے میں ایسی نہیں کھاتا بول کر، جھوٹا کیس نہیں لیتا بول کر انہوں بول لیا. کیس آتا، کوئی گواہ نہیں رہتا، کسی کو پیسے دے کر گواہ لاتا، اسے بھی دیتا پیسے، کیس لڑو بول کر نہیں بولتے، نہیں لڑتا میں کیس، سچا ہے تو بولو، لڑتا. چند دن تک کیس ان کے پاس آچس نہیں تھے، ٹھنڈا پڑ گیا مارکیٹ ان کا. لیکن جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بھئی ان کے پاس جھوٹے کیس لے گئے تو لیتے نہیں قبول کو، تو پھر بعد میں لوگ صحیح کیساں جو ہوتے تھے لاتے تھے ان کے پاس. اب کورٹ کا جج اور کورٹ کا بڑا بھی یہی سمجھتا تھا، اگر یہ جب کیس لے کر جاتے تھے یہ وکیل صاحب، تو ان کے وکیل پر تحقیق نہیں کرتے تھے. اب انہوں کیس دے تو بس ختم، دوسری بات ہی نہیں ہے، گواہ کی ضرورت نہیں بول کر ان کے کیس کو ایکسیپٹ کرتے تھے.
بعد میں معلوم ہو گیا پورے شہر کو, پورے گاؤں کو سچائی تھی تو کیا ہو گیا, تب کیا ہوگا, ان کا پورا شہرہ پورا دنیا کے اندر فیمس ہو گئے تھے. بعد میں ہر کیس ان کے پاس آتا تھا, اور سچا کیس آتا تھا, سچا کیس لڑتے تھے. پہلے سچ ہوگا, اس لیے کیا کرنا ہے, زبان میں سچائی ہو. تاجر آدمی کی کوالٹی, چارویں کوالٹی کیا ہے, سچ بولنے والا ہو, سچ بولنے والا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم يتفرقا, دو بیع شراء کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک وہ جدا نہ ہو. فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. بھائی کوئی چیز, دو لین دین کرنے والے آدمیاں, یہ دونوں آدمیوں کو اختیار رہتا ہے کب تک, جب تک انہوں معاملہ کرتے ہوئے جب تک جدا نہیں ہوتے تب تک ان کو اختیار رہتا ہے, انہوں واپس کرنے کا ان کو اختیار رہتا ہے. جب انہوں جدا ہوتے پھر الگ بات ہے, لیکن اختیار کی بھی ایک حد شریعت کے اندر بتا کر ہے. اگر فإن صدقا وبینا بورک لہما, اگر بیچنے والا آدمی سچ بول کر بیچتا ہے, بھئی یہ ایسا ہے, اس کے اندر یہ عیب ہے, یہ کمی ہے, بول کر بیچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بورک لہما فی بیعہما, ان دونوں کی بزنس کے اندر, ان بیچ رہا ہے ان لے رہا ہے, ان دونوں کی بزنس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا, اگر ان بولنے والا ان چھپا کو بیچ رہا ہے, لو کوالٹی چیز کو پیٹ مار کو بیچ رہا ہے, ان بھی وسط کر رہا ہے, لے رہا ہے ان وسط, یا اگر یہ دونوں لوگ آپس میں لیتے دیتے ہوئے اگر انہوں چھپا کو بیچتی ہیں عیب, تو وکذبا جھوٹ بول کر بیچتے, تو پھر محقت برکت بیعہما, محقت برکت بیعہما, ان دونوں کی تجارت سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیں گے. اب برکت ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کی پیسے گرتے نہیں, آسمان کو چھون دے پیسے. بخار آئے گی, ایک سوئی کے لیے موٹا پیسہ ہونا, پھر ایک بخار کے سوئی کے لیے کتنے پیسے ہونا, ایک موٹے ہوگا. حرام آئے گا, ایک پوائنٹ یاد رکھو, جو پیسہ جس راستے سے آئے گا وہ پیسہ دوسرے راستے میں جائے گا. پیسہ اگر حلال راستے سے آئے گا لگے گا حلال راستے میں چلو, اگر حرام راستے سے آئے گا حرام راستے میں جائے گا. ایک پوائنٹ یاد رکھیں. اب اپنی زندگی آپ خود گزاریں. ابھی تاجر کے کوالٹیز ختم نہیں ہوئے, صرف 4 کوالٹیز ہوئی انشاءاللہ اگلے جمعہ اللہ زندگی بات لے کے بیان کروں گا. 4 کوالٹیز کا اخلاص سے پیش کرتا ہوں. نمبر 1 تاجر کے اندر کوالٹیز, ایک کامیاب تاجر کی کوالٹی, نمبر 1 امانت دار ہو, نمبر 1 فرائض کی پابندی کرنے والا ہو, نمبر 2 امانت دار ہو, نمبر 3 نرم مزاج ہو, نمبر 4 سچ بولنے والا ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان تاجروں کے اندر ان کوالٹیز کو لانے کی اور اسلام کو اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.